زندگی میں دو طرح کے سوالات ہیں جو آپ کا پورا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ ایک آپ کو توڑ دیتا ہے اور دوسرا آپ کو بنا دیتا ہے۔ یہ دو سوالات ہیں، پہلا وائی می اور دوسرا واٹ ایف۔ ایک دروازہ بند کر دیتا ہے اور دوسرا آپ کے ذہن میں نئی روشنی پیدا کر دیتا ہے، اور اسی کے بارے میں آج میں آپ سے بات کروں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو میری اسٹن۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ These days I am sharing with you one tiny habit per day، اور میں 30 days تک آپ کے ساتھ ہر روز ایک tiny habit شیئر کروں گی، and before the end of 2025 we will be ready for 2026 with better version of ourselves with better life quality۔ اور اسی سلسلے میں آج میں آپ کے ساتھ ایک اور habit شیئر کروں گی جو کہ ہماری سوچ سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اور بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا لاسٹ نائٹ کی ڈنر۔ میں نے لاسٹ نائٹ بنایا تھا فرائیڈ رائس بنائے تھے اور ساتھ میں نے فش بیک کی تھی۔ اور فش بیک کرنے کے لیے آج میں نے مسالہ خود بنایا تھا، کیونکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ میں باربیکیو فش کر رہی ہوتی ہوں، اس پہ میں ریڈی میڈ مسالے جو ہوتے ہیں وہ میں یوز کرتی ہوں، بٹ آج میں نے یہ ایک ریسیپی فالو کی تھی اور میں نے سوچا کہ میں خود سے جو ہے نا اس کا مسالہ ریڈی کرتی ہوں۔ اس میں زیادہ تر گرین مسالہ ہے، لائک اس میں میں نے جو ہے وہ ہرا دھنیا ڈالا تھا، ہری مرچ ڈالی، پیاز ڈالا، لہسن ڈالا، لیمن جوس اس میں ڈالا، اور کٹی ہوئی جو لال مرچ ہوتی ہے وہ ڈالی ہے، سالٹ ڈالا ہے، تھوڑا سا بلیک پیپر ڈالا ہے، اور پھر اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر کے اس میں تھوڑا سا آئل مکس کر کے میں نے فش کو میرینیٹ کر دیا۔ میں نے ہاف این آور سے تقریباً ہاف این آور ٹو 45 منٹس میں نے فش کو میرینیٹ کیا۔ اس کے بعد میں نے آلریڈی پری ہیٹڈ اوون میں اپنی فش کو بیک کر لیا، اور ساتھ میں نے فرائیڈ رائس بنایا جو کہ نارمل ہماری فرائیڈ رائس کی ریسیپی ہے، اسی ریسیپی سے میں نے رائس ریڈی کیے تھے، سو وہ آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے۔ چلیں جی ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے یا زندگی میں کوئی بھی ذرا سا کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم فوراً سے ہی شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم فوراً سے سوال شروع کر دیتے ہیں کہ میں ہی کیوں، کہ میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا۔ ہم اکثر یہی کرتے ہیں جب بھی ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے یا کوئی برا وقت آتا ہے۔ یہ جو ایک سوال ہے نا کہ میں ہی کیوں یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ سوال ہمیں ایک وکٹم بناتا ہے، ہمیں ایک مظلوم انسان شو کرتا ہے اور ہمیں مظلوم انسان بناتا ہے۔ ہماری سوچ اس سوال سے محدود ہو جاتی ہے، ہم خود کو وکٹمائزڈ فیل کرتے ہیں، ہم خود کو ایک مظلوم انسان فیل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت ڈرینڈ فیل کرتے ہیں، ہمارا دل بہت بوجھل ہوتا ہے۔ یہ جو سوال ہے یہ ہمیں ہمارے ماضی میں قید کر دیتا ہے اور ہمیں کسی بھی سلوشن، کسی بھی پاسبلٹی سے بہت دور کر دیتا ہے۔ وائی می یا میں ہی کیوں، یہ وہ سوال ہے جو آپ کو ایک طرح سے بیچارہ بنا دیتا ہے، آپ کو لاچار شو کرتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہیلپ لیس ہیں۔ دوسری طرف ایک اور سوال ہے جو کہ ہم خود سے کر سکتے ہیں جب بھی ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے، کوئی مشکل وقت آئے، ہمیں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، تو ایک اور کویسچن ہے جو ہم خود سے کر سکتے ہیں، اور وہ ہے واٹ ایف، یا کیا معلوم، کیا پتا، کیا معلوم اگر۔ یہ وہ سوال ہے جو آپ کو وکٹم یا وکٹمائزڈ سوچ سے آپ کو ایک دم سے ایک امید کی طرف، ایک ہوپ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ واٹ ایف، کیا معلوم کہ یہ سچویشن جو میرے اوپر ابھی آئی ہے یا یہ جو میرے اوپر حالات آئے ہیں یہ مجھے کچھ سکھا رہے ہوں یا میری رہنمائی کر رہے ہوں۔ کیا معلوم یہ آزمائش مجھے کچھ بہتر وقت کے لیے تیار کر رہی ہو، کیا معلوم کچھ بہتر آنے والا ہو، کیا معلوم یہ جو کسی کام میں اگر کوئی تاخیر ہو گئی ہے یا ڈیلے ہو گیا ہے اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہو اور یہ میری ہی حفاظت کے لیے ہو، کیا معلوم اس میں میرے لیے کوئی سبق ہو جس سے کہ میری لائف اپ گریڈ ہو سکے۔ سو یہ جو ایک سوال ہے واٹ ایف یا کیا معلوم، یہ نیگیٹیوٹی کے سائیکل کو بریک کرتا ہے، یہ آپ کو ایک خوف سے دور لے جا کر آپ کو ایک امید کی کرن دکھاتا ہے۔ اور یہی میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ نے کسی بھی ایسے مشکل وقت میں یا اپنے اوپر آنے والی کسی بھی برے وقت میں یا آزمائش میں آپ نے بجائے اس کے کہ آپ خود سے یہ سوال کریں یا اللہ سے شکوہ کریں کہ وائی می، کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، خود کو شفٹ کریں فرام دس کویسچن ٹو دا کویسچن واٹ ایف۔
پاسبلٹی کی طرف، امید کی طرف خود کو لے کر جائیں. کیونکہ جب آپ وائی می کے بجائے خود سے واٹ اف پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی پورے جو ایموشنز ہیں یا آپ کا پورا ایموشنل ورلڈ ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے ٹورڈز پازیٹیوٹی. آپ خود کو لاچار، بیچارہ، محتاج محسوس نہیں کرتے، بلکہ آپ خود کو پاورفل، ریشنل اور پر امید محسوس کرتے ہیں. آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. آپ بدترین جو ہو سکتا ہے وہ سوچنے کے بجائے جو بہترین ہو سکتا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں. جیسے میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ کو کوئی بہتر جاب اپرچونٹی ملی، یا آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے کوئی بہترین موقع ملا، یا آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ کوئی بہت بہترین اپرچونٹی تھی جو کہ آپ سے مس ہو گئی، تو آپ اس ٹائم یہ نہیں سوچیں گے کہ وائی می، میرے ساتھ ہی کیوں ایسے ہوا، میں نے کیوں یہ موقع گنوا دیا، مجھ سے کیوں یہ رہ گیا. نہیں، بلکہ آپ خود سے یہ سوال کریں گی کہ کیا معلوم یہ میرے لیے بہتر نہ ہو، کیا معلوم اس سے بہترین آنے والا ہو. آسان لفظوں میں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، تو آپ نے اس مصلحت کے اوپر فوکس کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کا کوئی پلان تھا، کہیں جانے کا پلان تھا، یا کوئی بھی کام کرنے کا فیوچر ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا پلان تھا جو کہ کینسل ہو گیا، پورا نہیں ہو سکا، سکسیسفل نہیں ہو سکا، اٹ گاٹ فیلڈ، تو اس ٹائم بھی آپ یہ نہیں کہیں گی وائی می کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، بلکہ آپ یہ کہیں گی واٹ ایف دس فیلئر از ریڈائریکٹنگ یو، کہ یہ جو ناکامی ہے یہ آپ کو ریڈائریکٹ کرنے کے لیے ہو، آپ کو کسی بہترین کی طرف لے کر جانے والی ہو، یا یہ جو تھا یہ شاید آپ کے لیے بہتر نہ ہو. جیسے سم ٹائمز ہوتا ہے نا، ہم نے کہیں گھومنے کا پلان کیا ہوتا ہے یا ہم نے کہیں جانے کا پلان کیا ہوتا ہے، لیکن اینڈ ٹائم پر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری فلائٹ مس ہو جاتی ہے یا ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، ہم اس جگہ پر نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا. تو یہ جو مصلحت ہے آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود کو بیچارہ محسوس کریں اور آپ کہیں وائی می، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا. ٹھیک ہے، کسی نے اگر آپ کا دل توڑ دیا، آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا، آپ کو ہرٹ کیا، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ وائی می، کہ یہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، آپ یہ سوچیں کہ کیا معلوم وہ انسان آپ کے لیے صحیح نہ ہو، کیا معلوم یہ اس کے تھرو آپ کو سکھایا جا رہا ہو کہ آپ کے لیے باؤنڈریز سیٹ کرنا کتنا ضروری ہے، آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہو کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ از مور امپورٹنٹ دین دیٹ پرسن. ٹھیک ہے، تو آپ نے واٹ ایف کے اوپر فوکس کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ وائی می، یہ سوال آپ نے اس کو اسکپ کر دینا ہے اپنی لائف سے. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ واٹ از دا سائیکالوجی بیہائنڈ اٹ؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب ہم خود سے یہ سوال کرتے ہیں نا، جب ہم یہ کہتے ہیں وائی می کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، تو یہ ایک نیگیٹو کویشچن ہے. تو جب ہم کوئی نیگیٹو کویشچن کریں گے تو ہمارا برین ہمیں اس کے نیگیٹو آنسرز ہی دے گا آبویسلی. ٹھیک ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے، یعنی ایسے نیگیٹو جب ہم سوچ رکھتے ہیں، ہم خود کو وکٹمائزڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا برین بھی وہی آنسرز لے کر آئے گا جس سے ہم مزید وکٹمائزڈ فیل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے برین سے نیگیٹو کویشچن کیا ہے، تو آبویسلی وہ ہمیں نیگیٹو آنسر ہی دے گا. جو ہم سوال کریں گے ویسا ہی ہمیں جواب ملے گا. اگر میں یہ کویشچن کروں گی وائی می کہ یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو ہمارا دماغ ہمیں اس کے نیگیٹو جواب ہی دے گا، کیونکہ تم ایسے ہو، کیونکہ تم کسی قابل نہیں ہو، کیونکہ تم کچھ کر نہیں سکتی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ تم اسی قابل ہو. اس طرح کے جو نیگیٹو آنسرز ہیں وہی ہمارا برین ہمارے لیے لے کر آئے گا، جس سے ہم اور زیادہ ہیلپ لیس فیل کریں گے، وکٹمائزڈ فیل کریں گے، ہمارا کانفیڈنس اور شیٹر ہو جائے گا. لیکن اگر ہم یہ سوال کریں واٹ ایف، کیا معلوم، تو یہ سوال ہی دیکھیں، یہ سوال کیا ہے کہ یہ آپ کو ایک پاسبلٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے، آپ کو ایک امید کی کرن دکھا رہا ہے، آپ کو ایک ہوپ کی طرف لے کر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ یہ سوال کرتے ہیں تو آپ کا جو برین ہے وہ آپ کو پازیٹیو ہی آنسرز لے کر آئے گا، آپ کو ہوپ فل آنسرز لے کر آئے گا، آپ کو ایک پاسبلٹی دکھائے گا، سولوشن دکھائے گا، کریٹیوٹی لے کر آئے گا، گروتھ کی طرف لے کر جائے گا. جس طرح کا آپ سوال کریں گے آپ کا برین آپ کو اسی طرف ڈائریکٹ کرے گا، اور جس طرف آپ کا دماغ یا آپ کا برین آپ کو لے کر جائے گا اسی طرف آپ کے ایموشنز ہوں گے، اور آپ کے ایموشنز آپ کی زندگی بناتے ہیں، آپ کی لائف بناتے ہیں. Your question directs your brain. Your brain directs your emotions. Your emotions direct your life. اب آپ اس
کو اپنی ڈیلی ہیبٹ کیسے بنا سکتے ہیں، آپ اس کو پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ اگلی بار جب بھی آپ کو کچھ ایسا محسوس ہو، آپ تنگ آ جائیں، فرسٹریٹڈ فیل کریں یا وکٹمائزڈ فیل کریں، یا آپ کو لگے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، تو اس ٹائم آپ پاز لیں، سانس لیں، ایک لمبی سانس لیں، اپنا ہاتھ رکھیں اپنے ہارٹ کے اوپر، اپنے دل کے اوپر، اور خود سے یہ کہیں کہ مجھے ہر چیز ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ چیز مجھے ابھی کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود سے اس ٹائم یہ پوچھیں کہ کیا معلوم کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرے لیے ہو رہا ہو، یعنی میری بہتری کے لیے ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ فوراً سے اپنی سوچ کے زاویے کو بدل دیں۔ اور دوسرا بہت امپورٹنٹ کہ کہیں پر بھی اپنے سامنے جو کہ جہاں آپ کا روز گزر زیادہ ہو، جو جگہ آپ کے سامنے رہتی ہو، وہاں لکھ کر لگا لیں، یا اپنے فون کی اسکرین پر وال پیپر سیٹ کر لیں جس پر یہ لکھا ہو واٹ اف سم تھنگ بیٹر از کمنگ، ٹھیک ہے، کیا معلوم کچھ بہترین میرے لیے آ رہا ہو۔ تو اس کو آپ دیکھتے رہیں گے جب دن رات اوبویسلی آپ کی نظروں کے سامنے رہے گا، تو آپ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائیں گے، آپ اس مصلحت کو ڈھونڈیں گے، اس حکمت کو ڈھونڈیں گے جو کہ اس مشکل کے پیچھے ہے جو ابھی آپ کی زندگی میں ہے۔ سو آہستہ آہستہ یہ آپ کی ڈیفالٹ سوچ بن جائے گی۔ جب بھی کچھ ہوگا تو آپ آٹومیٹکلی یہ سوچیں گے کہ اسی میں میری بہتری ہے یا اسی میں میرے لیے کچھ بہترین ہے۔ آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو وکٹمائز کرنا سٹاپ کر دیں گے اینڈ یو ول اسٹارٹ ٹرسٹنگ لائف اگین۔ سو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی جب آپ بہتر سوال پوچھنا سیکھ لیں گی۔ وائی می یہ آپ کو پیچھے رکھتا ہے، جبکہ واٹ ایف یہ آپ کو آگے لے جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے صرف ایک سوال بدلنے سے، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے صرف ایک سوال بدلنے سے، آپ نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں صرف ایک سوال بدلنے سے، آپ بے سکونی سے پیسفل لائف کی طرف چلے جاتے ہیں صرف ایک سوال بدلنے سے۔ سو اپنی سوچ کو بدلیں اور دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ سو دس ون ہیبٹ آف asking what if instead of why me, it quietly reshapes your mind, your energy, your destiny. So ask better questions and watch your life create better answers. So یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اپنی سوچ کے زاویے کو بدلیے اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، خود کو مظلوم محسوس کرنے کے بجائے خود کو ہوپ کی طرف، امید کی طرف لے کر جائیں۔ So that's all about my today's vlog. This is Maria signing off until my next video. اللہ حافظ۔